والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے موضوع پر مسح کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ہمارے مسائل کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، اور اسی ٹاپک کے اوپر ہمارے مسائل بھی چل رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ویڈیوز ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں 10 باتوں کا ذکر تھا، جو کہ موضوع پر مسح کے لیے وہ 10 باتیں شرائط کے حکم میں تھیں، شرائط کے درجے پر تھیں، تو وہ ان 10 شرائط کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں مجھے آپ حضرات کے سامنے 5 مسائل کے اوپر بحث کرنا ہے، 5 مسائل کا تذکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، مسح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ موضع پر مسح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ موضع پر مسح کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں، ان انگلیوں کو پانی سے تر کر لے، بھگا لے پانی سے۔ اس کے بعد موزے کے اوپر، قدم کے اوپر جو موزہ ہوتا ہے، اس موزے کے اوپر آگے کی جانب انگلیاں رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ کیسا ہے وہ طریقہ؟ مثال کے اعتبار سے سمجھیں کہ یہ قدم ہے، فرض کر لیں کہ بھی اس کے اوپر موزہ چڑھا ہوا ہے۔ اب انگلیوں کو پانی سے بھگونا ہے، تر کرنا ہے۔ تر کرنے کے بعد کم سے کم 3 انگلیاں جس سے مسح کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح رکھ کر، یعنی کہ یہ پیر کے انگلیاں ہیں، پیر کی انگلیوں کے اوپر رکھ کر اوپر کی طرف پنڈلی یعنی گھٹنے کی طرف، ٹخنے کی طرف اوپر کھینچنا ہے۔ کہاں تک کھینچنا ہے؟ ٹخنے تک، ٹخنے سمیت، یعنی ٹخنا جو ہے، پیر کا حصہ جو ہوتا ہے ٹخنا، اس سے تھوڑا اوپر اس طرح اگر کھینچیں تو مسح ہو جائے گا۔ اور انگلیوں کے ساتھ ساتھ اپنی ہتھیلی کو شامل کر لیں تو بہت ہی بہتر۔ اس طرح اگر کریں تو بھی مسح ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کریں تو یہ انگلیوں کے ساتھ اگر ہتھیلی کو شامل کریں گے مسح میں تو یہ افضل چیز ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی آدمی وہ 3 انگلیوں سے مسح نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک ہی انگلی سے مسح کر رہا ہے، یا سمجھو کہ اس کی انگلیاں نہیں ہیں، صرف ایک ہی انگلی ہے، تو وہ آدمی ایک انگلی سے اگر مسح کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ قدم ہے، قدم کے اوپر موزہ چڑھا ہوا ہے، تو ایک انگلی سے مسح کرے، 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو 3 مرتبہ ایک انگلی سے اگر مسح کریں گے تو مسح ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی 3 انگلیاں مسح کرنے کے لیے ہیں، 3 انگلیوں کے بارے میں کہا گیا ہے، صرف ایک ہی انگلی سے میں کر رہا ہوں، مسح نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں۔ ایک انگلی سے 3 دفعہ اگر مسح کرے تو مسح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3،
پیر کے اوپر کے حصے پر مسح کرنا ہے یا نیچے کے حصے پر مسح کرنا ہے. تو اس کے بارے میں شرائط کے اندر بھی بات آئی تھی کہ قدم کے اوپری حصے کے اوپر مسح ہوتا ہے، نیچے کے حصے پر مسح نہیں. اسی کے اندر ایک اور صورت یہ نکلتی ہے، ایک اور بات یہ نکلتی ہے کہ اگر کوئی تلوے کی جانب مسح کر لے یا پھر ایڑی کی طرف مسح کر لے تو کیا مسح ہو جائے گا یا نہیں. اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی تلوے کی جانب یا ایڑی کی جانب مسح کا کوئی ذکر نہیں حدیث پاک کے اندر. مسح کا جو ذکر ہے وہ قدم کے اوپری اور ظاہری حصے کے اوپر ہے، اوپر کے حصے پر. یہ قدم سمجھو اس کو، یہ اوپر کا حصہ اور یہ نیچے کا تلوا ہے، اور یہ جو ہے ایڑی. تو اگر کوئی آدمی اوپر کے حصے پر مسح نہیں کرتا، تلوے پر مسح کرتا ہے یا ایڑی پر مسح کرتا ہے تو اس کا مسح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر قدم کے اوپری حصے کے اوپر مسح کا حکم دیا گیا، نیچے کے حصے پر نہیں، ایڑی پر مسح نہیں. اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو مسح نہیں ہوتا، اور اس طرح مسح کرنا جائز نہیں. شریعت کے اندر جس چیز کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کو اسی طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی طریقہ بدلتا ہے تو اس طریقے کو دیکھیں گے کہ بھئی اس طریقے سے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ شریعت کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر شریعت کی نظر میں جائز ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے تو بہت ہی مشکل ہے. آگے اور ایک مسئلہ آئے گا آپ کے سامنے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی موزے پر مسح نہیں کرتا، موزہ پہنا ہوا ہے لیکن موزے پر مسح نہیں کرتا، بلکہ وہ آدمی کیا کرتا ہے، گھاس، ایسی گھاس کے اوپر چلتا ہے، پھرتا ہے جو گھاس پاک پانی سے بھیگی ہوئی ہو. پاک پانی، جیسا کہ اوپر سے کسی نے جو ہے پاک پانی ڈال دیا یا پھر بارش کا پانی جمع ہوا ہے گھاس کے اوپر. اگر گھاس کے اوپر پاک پانی ہے، اس گھاس پر کوئی آدمی جوتا پہن کر، موزہ پہن کر چلتا ہے، پھرتا ہے، مسح نہیں کرتا، تو کیا اس عمل سے مسح والی روایت پوری ہوتی ہے؟ مسح والا وظیفہ، مسح والا عمل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسح نہ کرے اپنے ہاتھ سے، بلکہ ایسی گھاس جس پر پاک پانی پڑا ہوا ہو، ایسے گھاس کے اوپر چلتا ہے موزہ پہن کر، جس کی وجہ سے اس آدمی کے موزے کا اوپر کا حصہ بھیگ جاتا ہے، تر ہو جاتا ہے، تو اس سے مسح ہو جائے گا، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن یہ جو ہے سنت کو چھوڑنے والا ہو جائے گا، سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے؟ اصل میں اپنے ہاتھ سے مسح کرنا ہے. اگر آدمی اپنے ہاتھ سے مسح نہیں کر رہا ہے بلکہ تر گھاس کے اوپر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، جس کی وجہ سے اوپر کا حصہ جو ہے بھیگ چکا، اس سے جو ہے مسح تو ہو جائے گا، لیکن سنت کا جو مکمل ثواب ہے وہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5 اور آخری مسئلہ ہے آج کا، اگر کوئی آدمی خود مسح نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے سے مسح کراتا ہے، اچھا آدمی ہے، تندرست ہے، اس کے ہاتھ پیر اچھے ہیں، ہاتھوں سے مسح کرنا چاہیے خود لیکن نہیں کرتا، کسی دوسرے آدمی سے مسح کراتا ہے. کوئی بہت بڑا جو ہے استاذ ہے، اس کے اپنے شاگرد سے وہ آدمی مسح کراتا ہے، یا پھر کوئی آدمی جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، وہ آدمی اگر مسح کرنا چاہے، کسی دوسرے سے مدد لے، تو کیا مسح ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خود مسح نہیں کرتا، کسی دوسرے سے مسح کراتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مسح والا عمل مکمل ہو رہا ہے، چاہے خود کرے چاہے کسی اور سے اس کی مدد لے، دونوں بھی طریقے جو ہیں جائز ہیں.
اگر خود آدمی اپنے ہاتھ سے کرے گا تو بھی مسا جائز، اگر کسی دوسرے سے مدد لے گا تو بھی جائز ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا ہے، تندرست ہے، جس کے ہاتھ اچھے ہیں، مسا خود آدمی کر سکتا ہے، پھر بھی دوسرے سے مدد لے رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں۔ وضو کے مکروہات میں یہ چیز آتی ہے کہ وضو کرنے کے لیے جو ارکان وضو کے ہیں ان کو دھونے کے لیے جو اعضاء ہیں وضو میں جن کو دھلنا ضروری ہے، ان کو دھونے کے لیے کسی اور سے مدد لینا بلا وجہ یہ مکروہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ بھئی آدمی اچھا ہے، اٹھا کٹھا ہے اور صحت اچھی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، معذور نہیں ہے، ہاتھ اچھے ہیں اور آدمی آرام سے جو ہے اپنے پیروں پر، اپنے موزے پر مسح کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے سے مدد لے رہا ہے تو یہ عمل اس کا مکروہ ہو جائے گا۔ مسح کا عمل جو ہے وہ تو مکمل ہو جائے گا لیکن مکروہات میں شمار ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ کام خود اپنے ہاتھ سے مکمل کرے، اس لیے کہ اس سے جو وضو آدمی کر رہا ہے، اس وضو سے آگے جو ہے عبادتیں کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ کوئی تندرست آدمی ہے جس کے ہاتھ اچھے ہوں، وہ آدمی از خود جو ہے اپنے ہاتھ سے مسح کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، مسح نہیں کر سکتا، معذور ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، وہ ایسا آدمی اگر کسی سے مدد لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر اچھا آدمی بھی مدد لیتا ہے تو تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہو جائے گا مسح۔ لیکن افضل چیز کا لینا بہت ہی ضروری ہے۔ چیزوں میں، عبادتوں میں، اعمال میں افضل چیز کا لینا بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے افضل چیز یہی ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں سے مسح کرے۔ یہ جو ہے آج کے 5 مسائل تھے جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ موضوع پر مسح کے مسائل چل رہے ہیں، ہمارے مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ تقریباً 70 سے اوپر مسائل ہمارے پہنچ چکے ہیں، مسائل کے ویڈیوز، اور ہر ویڈیو میں کم سے کم 5 مسائل ضرور ہیں، اور کبھی کسی ویڈیو میں 8، 9، 10 بھی ہو گئے ہیں مسائل، لیکن اکثر جو مسائل کے ویڈیوز ہیں ہمارے وہ 5 سے کم نہیں ہیں مسائل۔ تو الحمدللہ یہ ہماری چھوٹی کوشش ہے، کیونکہ آج امت جو ہے مسائل سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، مسائل کو معلوم کرنے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، اور مسائل کا معلوم کرنا گویا کہ لوگ عیب سمجھ رہے ہیں اور اپنی جو ہے کمتری جو ہے سمجھ رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ بھی اگر ہم جان لیں گے تو مسئلہ جاننے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی آدمی کے طرف رجوع کریں گے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے جو ہے رجوع کریں گے، تو اس سے ہماری کوئی عزت گھٹتی نہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، جس عالم سے، جس مفتی سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کی نگاہوں میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ وہ آدمی سوچے گا کہ بھیا یہ آدمی کتنا جو ہے اس کے اندر تڑپ ہے دین کا، مسائل کا، کہ آدمی جو ہے دوسرا کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اس آدمی کو جو ہے تڑپ ہے، اس تڑپ سے آدمی جو ہے مسائل پوچھ رہا ہے۔ تو جس عالم سے، جس مفتی سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کی نگاہ میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ اور دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ مسئلہ اس سے پوچھیں اور وہ ناراض ہو جائے، دنیا کا کوئی عالم ایسا نہیں۔ ہاں، عارضی طور پر کوئی ناراض ہو جائے کہ کسی کام میں مشغول ہو اور آپ جو ہے تنگ کریں اس کو، تو وقتی طور پر، عارضی طور پر کوئی ناراض ہو تو ہو جائے گا، لیکن عام جو فطرت ہے مسائل معلوم کرنے کے تعلق سے، یا کوئی بات اگر آپ کو پوچھنا ہے کسی عالم سے پوچھیں گے تو اس پوچھنے کی وجہ سے کوئی دنیا کا عالم، کوئی دنیا کا مفتی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، اور پورے جو ہے
اہتمام کے ساتھ آپ کو جواب دینے کی کوشش کرے گا وہ عالم و مفتی. تو اس لیے آپ جو ہے مسائل کو پوچھنے میں، مسائل کے معلوم کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں. جس کے اوپر آپ کو یقین ہے، جس عالم کو آپ امانت دار سمجھتے ہیں، ویسے تو علماء امانت دار ہوتے ہی ہیں مسائل کو جو ہے امت کے سامنے پیش کرنے کے تعلق سے، پھر بھی جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو، جس سے آپ کا ربط مضبوط ہو، اس سے جو ہے مسائل کو معلوم کرتے رہیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی عبادتیں مکمل ہوں گی، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ مسائل کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ چھوٹی ایک محنت تھی اور چھوٹی ایک جو ہے کوشش تھی. اس کوشش کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں کی سہارے کی ضرورت ہے. ہم لوگ تو اپنی محنت پوری کر رہے ہیں، آپ بھی اگر اس میں اپنی محنت کا تھوڑا حصہ لگائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف دوسروں تک ان مسائل کے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے. شیئر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور وہ آدمی جب تک عمل کرتا رہے گا تب تک آپ کے نام اعمال میں نیکیاں چڑھتی رہیں گی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے پاس اتنی ساری نیکیاں جو ہے جمع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ناظرین سے میری گزارش ہے، ہر ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں ناظرین سے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی ہمارا ایک چینل واحد چینل ہے جس میں جو ہے روزمرہ کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور ترتیب وار بیان کیے جا رہے ہیں. ویسے تو بہت سارے جو ہے یوٹیوب چینلز ہیں جن میں مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن مخصوص مسائل کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. عام 24 گھنٹے میں جو مسائل ہم کو ضرورت ہوتی ہے، جن مسائل کی ہم کو جو ہے ضرورت پڑتی ہے، ان مسائل کو ترتیب وار بیان نہیں کیا جاتا. یہ چھوٹی محنت ہم کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی، ہمارا بھی، امت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جتنا ہو سکے آگے تک جو ہے شیئر کرتے جائیں، دوسروں کو بھی چینل میں جو ہے داخل کرتے جائیں تو بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی سود مند ثابت ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو مسائل جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ان مسائل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.